الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، نفع کا یقین، نفع کا یقین یہ زندگی کا پہیہ تیز کرتا ہے. دنیا کے بازار اسی سے گرم رہتے ہیں، زندگی کی رونق اسی سے ہے. نفع کا یقین یہی وہ طاقت ہے جو زندگی کا پہیہ تیز کرتی اور دنیا کے بازار گرم رہتے. اسی سے دنیا کی رونق ہے. کاشتکار سویرے سویرے سخت سردی میں کھیت پہ جاتا ہے اور محنت کرتا ہے. نفع کا یقین ہے. مزدور مشقتیں اور محنت کرتا ہے. نفع کا یقین ہے. کے جی سے لے کر یونیورسٹیوں تک بچوں کی یہ محنت اور ان پر یہ سرمایہ کاری نفع کا یقین ہے. ساری زندگی کا جو پہیہ تیز رفتار چل رہا ہے اس کی پیچھے جو طاقت ہے وہ یہ نفع کے یقین ہے کہ نفع ہوگا. اسی سے بازاروں میں رونق ہے نا. ہر آدمی دکان کھولتا ہے، نفع آئے گا. اسی سے زندگی کی رفتار پہیہ تیز سے تیز تر ہو رہا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ نفع اس سے ملے گا. یہ تو اس نفع کا یقین ہے جو آنکھوں سے نظر آتا، تجربے سے معلوم ہوتا. اس نفع کا یقین، اس کی یہ طاقت ہے اور اس کی یہ تاثیر ہے. ایک اور نفع ہے جو نفع اللہ نے بتایا ہے پیغمبروں کے واسطے سے، نبیوں کے واسطے سے. پیغمبروں کے واسطے سے، نبیوں کے واسطے سے. اگر اس نفع پر بھی یقین آ جائے تو عبادت کی دنیا کے اندر بھی ایسی آپ کو رونق نظر آئے گی. بازاروں سے زیادہ اللہ کی بندگی کے اندر بھی آپ کو ایسی رفتار نظر آئے گی.
جو نفع اس سے بڑھیا بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. جو نفع بڑھیا بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. اگر اس نفع پر بھی یقین آ جائے تو اللہ کے گھروں کے اندر بھی ایسی رونق ہو جاتی ہے. اور روحانی دنیا میں اور ایمانی دنیا میں زندگی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. جب مسلمانوں کو اس نفع پہ یقین ہوتا تھا، سبحان اللہ، تو پھر یہ رمضان عبادت کا عالمی موسم بن جاتا تھا. کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، امیر، غریب، مرد، عورت، پڑھا لکھا، کم پڑھا لکھا، با حوصلہ، کم ہمت، سبھی کی زندگی میں ایک روحانیت کی رفتار ہوتی تھی. اعمال صالحہ کا ایک جشن ہوتا تھا. پوری دنیا کی فضا بدل جایا کرتی تھی. پورے ملک دنیا کی فضا بدل جایا کرتی تھی. سبھی کی زندگیوں میں عبادت کی رفتار تیز تر ہو جایا کرتا تھا. کیا مرد، کیا عورتیں، کیا غریب کی جھونپڑی، کیا امیر کے محلات، کیا باہمت، اور جس کا حوصلہ اور ہمت کم بھی ہوتی وہ اس موسم میں، اس ماحول میں اس کی رفتار بھی بڑھ جاتی تھی. فضا جو ایسی ہوتی تھی. حرمین شریفین میں نہیں دیکھتے ہم کم ہمت، کم حوصلہ والے، لیکن وہاں فضا ایسی ہے کہ اس روحانیت کا فائدہ ہر ایک کو ہوتا ہے. ہر ایک دوڑ لگا رہا ہوتا مسجد کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف. تو رمضان جب آتا تھا مسلمانوں میں تو ان کی راتیں، ان کے دن، ان کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی تھی. نیا ایمان، نئی زندگی. تازہ ایمان، صحت مند روحانی زندگی، ایک نیا مزہ شروع ہو جاتا تھا. مرد بھی، عورتیں بھی جب نفع پہ یقین صحیح ہوتا تھا. اس لیے کہ اللہ کریم کہتے ہیں ہم کسی نیکی کو اجر 10 گنا اور بڑھا کر 700 گنا، لیکن روزے کی نہیں. روزے کا اجر یہ نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، باقی عبادات بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اس کی مجسم شکل ہوتی ہے، نظر آتی ہے. روزہ نظر نہیں آتا. چاہے تو خلوت میں جا کر پانی پی لے، چاہے تو تنہائیوں میں جا کر لقمہ کھا لے، چاہے تو نظروں سے اوجھل ہو کر سیراب ہو لے، لیکن نہیں، یہ میرے لیے رکھتا ہے. تو میں بھی جب اسے انعام دوں گا تو کسی فرشتے کو واسطہ نہیں بناؤں گا، براہ راست اس کو انعام دوں گا. الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے.
ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے اس کی عظمت، اس عبادت کی شان اور بڑھا دی کہ اس کا بدلہ براہ راست میں دوں گا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اپنی شان سے دے گا کہ ایک نیکی کا اور ایک عبادت کا بدلہ 10 گنا 700 گنا تک۔ روزہ اس فرض میں نہیں ہے، روزے کا بدلہ تو اللہ اپنی شان سے دیں گے۔ اب اس نفع پہ یقین آ جائے تو کوئی بدنصیب ہی ہو سکتا ہے، کوئی بدنصیب ہی ہو سکتا ہے کہ جو رمضان کی ان برکتوں سے پھر رحمتوں سے پھر بھی معروم رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ بدنصیب ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ بدنصیب ہی ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا نہ آیا برابر، جس کی زندگی میں رمضان جیسا مہمان آیا اور وہ اس سے روٹ کے چلا گیا۔ بدنصیب ہی ہو سکتا۔ تو یہ اہل ایمان کا موسم بہار ہے۔ موسم بہار، تازہ ایمان ہوتا ہے، نیا ایمان ہوتا ہے، نئی روحانی صحت ملتی ہے، ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ساری غلاظتیں، دل کی ساری سیاہیاں، سارے ظلمتیں صاف ہو جاتی ہے، ایک نئی زندگی۔ تو مسلمانوں میں رمضان کے مقدس گھڑیوں میں عبادات کا ذوق شوق بڑھ جاتا تھا، اور جوں رمضان گزرتا تو یہ عبادات کا ذوق شوق اپنے عروج کی طرف جاتا۔ جو رمضان بڑھتا یہ عبادات کا ذوق و شوق، اطاعت کا ذوق و شوق اپنے عروج پہ جاتا۔ کیوں؟ جب آدمی کی صحت بحال ہونے لگے تو اسے پیاس اور اچھی لگنے لگتی ہے، اور اسے بھوک بھی اور اچھی لگنے لگتی ہے۔ جب آدمی کی جسمانی صحت بحال ہونے لگتی ہے تو اسے پیاس بھی اچھی لگنے لگتی ہے، بھوک بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ بیماری میں بالکل بھوک نہیں لگتی، معدہ کام ہی نہیں کر رہا، جگر کام ہی نہیں کر رہا، پیاس ہی نہیں لگ رہی۔ صحت بحال ہونے لگی، بھوک نہیں لگنے لگی، صحت بہت اچھی ہو گئی، بھوک بھی اچھی ہو گئی۔ رمضان جو گزرتا ہے ایمانی روحانی صحت اچھی ہوتی چلی جاتی ہے، عبادت کی بھوک بڑھتی رہتی ہے۔ بڑھتی رہتی ہے۔ اور اگر کسی کی چند دن تو بڑھتی ہے پھر اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے تو سمجھ لے اس کو کوئی موذی بیماری لگی ہے کسی گناہ کی، جس کی نحوست سے اس کی روحانی ایمانی صحت بحال نہیں ہوئی کہ پہلے ہفتے میں تو رات بھر عبادت کرتا تھا، تراویحوں کا اہتمام تھا، روزے کا اہتمام تھا، جو آگے بڑھتا چلا گیا عبادتیں کم ہو گئی۔ کوئی موذی مرض ہے جس سے اس کی صحت بحال نہیں ہو رہی۔ پہلے دن دیکھیں گے، دوسرے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں کچھ،
اور چند دنوں کے بعد مسجد خالی ہونے لگتی. کوئی زہریلا کیڑا ہے، کینسر ہے گناہ کا، کہ اچھی غذا بھی روحانی لی لیکن ایمانی طاقت پھر بھی نہیں بنی. کوئی اندر کینسر ہے گناہ کا. کینسر ہوتا ہے نا تو اچھی غذائیں بھی لیتا ہے، جسمانی صحت نہیں بنتی، وزن نہیں بڑھتا. جب گناہ کا کینسر ہوتا ہے تو اتنی بڑی بڑی عبادت بھی کرتا ہے، ایمان کی ترقی، روحانیت کی صحت نہیں ہوتی. تو جب صحت اچھی ہوتی ہے تو پھر عبادت کی بھوک لگتی ہے، اور یہ بھوک اپنے عروج پر جب پہنچتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے عشرے میں بھی کرتے تھے، دوسرے عشرے میں بھی عبادت کرتے تھے، لیکن تیسرے عشرے میں تو آپ کا یہ حال ہوتا تھا کہ بس اللہ کے گھر میں ڈیرے ڈال دیا کرتے تھے. وہ عبادت کا ذوق شوق اپنے عروج پہ، کہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پر عروج پہ ہوتا تھا. تو میرے عزیزو، اللہ کرے یہ رمضان ہمارا بھی ایسا بڑھیا گزرے. اور بھائی اس شان سے گزارو رمضان کہ پچھلے سال اس موسم میں کتنے لوگ تھے جو زمین کے اوپر تھے، آج منو من مٹی کے نیچے. اگر وہی میں ایمان کی خرابی، دل کی سیاہی، باطنی بیماریوں کے ساتھ مر گیا تو جو ایمان مجھے فجر پہ نہیں کھڑا کر سکتا اور بازار میں سچائی اور دیانت پہ نہیں کھڑا کر سکتا، وہ موت کے وقت کلمہ زبان پہ کیسے لائے گا؟ اس گندگی کے ساتھ مر جانا تو بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا. تو میرے عزیزو، اللہ کرے ہم یہ رمضان ایسے گزاریں کہ اگر زندگی کا موسم ختم ہو گیا تو اللہ کے پاس جانے میں حسرت نہ رہے کہ کاش کہ رمضان اچھا گزارتا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اذنی واوجز، مجھے مختصر سی نصیحت فرمائیں، نصیحت بھی اور مختصر سی بھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نصیحتیں فرمائیں، اور ان میں ایک بات یہ فرمائی کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، رمضان تو سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے. اور دوران سال آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کتنے ایسے ہیں جو آج ہمارے میں نہیں ہیں. بوڑھے نہیں، جوان بھی چلے گئے، بیمار نہیں، صحت مند بھی چلے گئے، غریب نہیں، جن کے پاس پیسہ تھا دوائیوں کا، علاج کا، وہ بھی مر گئے. وقت پورا ہو گیا نا. تو میرے عزیزو، اللہ کا کرم ہے کہ جس مقدس مہینے کے لیے پیارے نبی مہینوں پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، اس کے لیے 2 دن رہ گئے. اللہ تعالیٰ ایمان، عافیت، صحت کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ نصیب فرما دے. بڑی دولت ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پورے سال میں آتی ہیں اس دنیا میں، ان رحمتوں اور برکتوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے اتنی بھی نسبت نہیں جتنا ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہوتی ہے.
نوازنے کے بہانے ہیں، نوازشات کے بہانے ہوتے ہیں. تو رمضان اس شان سے گزرے. اگر زندگی نے پھر ساتھ نہ دیا تو اللہ کریم کے پاس جب جائیں تو اس دنیا میں رہ جانے سے زیادہ ہمارا جانا اچھا ہو. اس دنیا میں رہ جانے سے زیادہ بڑھیا ہمارا جانا اچھا ہو، پھر مزہ ہے. تو اس کے لیے میرے عزیزو، رمضان کی برکتیں، رحمتیں، بخشش کے فیصلے، ایمان کی تازگی ہمیں نصیب ہو تو جیسے کھیت باغ لگانے سے پہلے، پودے لگانے سے پہلے کھیت تیار کیا جاتا ہے. تیار کیا جاتا ہے. جڑی بوٹیاں، کچرا، زہریلی چیزیں کھیت سے صاف کی جاتی، اسے نرم کیا جاتا ہے، پھر پودا لگایا جاتا ہے. ایسے ہی کیا جاتا ہے. تو میرے عزیزو، رمضان کی اس انوار و برکات سے پہلے دل کی زمین کو صاف کیجیے. اس دل کی زمین کو صاف کیجیے کہ تاکہ اللہ کے انوار و برکات یہ دل اس قابل ہو سکے. ورنہ اگر اسی کچرے کے ساتھ رمضان آ گیا تو میرے عزیزو باغ میں بہار نہیں آئے گی. دل صاف کیجیے. بس اوقات بھائی بھائی سے ناراض ہوتا ہے، بہن بھائی سے ناراض ہوتی ہے، ساس بہو سے لڑائی ہوتی ہے، بہو ساس سے ناراض ہوتی ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، بہن بھائی آپس میں نہیں بولتے. ارے میرے عزیزو، اس کچرے کے ساتھ رمضان گزر بھی گیا تو کیا رمضان پایا؟ اس لیے کہ یہ تو وہ ظلمت اور سیاہی ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر بھی اس کی دعائیں اوپر نہیں جاتی، روک دی جاتی. پہلے آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل صاف کرو، پھر دعائیں تمہاری اوپر جائیں گی. رحمت کی بارش ہو لیکن برتن اوندا ہو. بتائیے، بارش کی رحمت کی بارش تو یہ کوئی قطرہ بھی آئے گا اس برتن میں؟ ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا. برتن سیدھا کیا لیکن گدلا ہے، جو پانی قطروں کا آئے گا بھی وہ بھی گدلا ہو جائے گا. تو میرے عزیزو، دل کا برتن سیدھا بھی کریں، دل کا برتن صاف بھی کریں. صاف بھی کریں کہ یہاں کسی کے لیے کینہ، بغض، حسد، حد سے زیادہ دنیا کی محبت، یہ سیاہی ہے اس دل کی، موت ہے اس دل کی. ان گندے برتن کے ساتھ رمضان میں آ بھی گیا تو میرے عزیزو، وہ جو روحانی تربیت ہے، صحت مند ایمان ہے، تازہ ایمانی زندگی ہے، اس سے آدمی محروم رہتا ہے. یہی استقبال رمضان ہے. دل کا برتن صاف کیجئے.
وہ نہیں مانتا. ارے بھائی اس کا ماننا ضروری نہیں ہے. آپ اللہ کے لیے اپنا دل اس سے صاف رکھیے. تین دن سے زائد ایک مسلمان کا ایک مسلمان سے ناراض رہنا حرام ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جو نفلی نماز سے، نفلی روزوں سے، نفلی صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے. کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. فرمایا دو بھائیوں کا، دو مسلمانوں کا آپس میں دلوں کا ملا دینا، صلح کرا دینا. ساس بہو میں، بہن بھائی میں، سکے بھائیوں میں صلح کرا دی. دو مسلمانوں میں صلح کرا دی. اور فرمایا آپس کا جھگڑا فرمایا یہ اس طرح ہے، اس طرح سے بال نہیں صاف ہوتے، سارا دین صاف ہو جاتا ہے. سارا دین صاف ہو جاتا. آپس کا جھگڑا سارا دین صاف کر دیتا. تو میرے عزیزو، رمضان کے مقدس مہینے کے لیے پہلے دل کی زمین صاف رکھنی ہے، اسے نرم کرنا ہے، اسے نرم رکھنا ہے، تاکہ جب اس پر نیکیوں کے انوار و برکات کے پودے لگیں ان میں بہار آئے. دل صاف رکھے. گدلے برتن میں پانی آ بھی گیا تو گدلا ہی ہو جائے گا. گندے برتن میں آپ نے سفید دودھ ڈال دیا تب بھی ذائقہ بدل جائے گا، رنگ بدل جائے گا. تو دل کو صاف کریں. ہم رمضان آ رہا ہے اور اس طرح گزاریں کہ شاید زندگی کا آخری رمضان ہو. زندگی تو پتہ کوئی نہیں نا بھائی. اس کے لیے بوڑھا ہونا تو ضروری نہیں ہے، بیمار ہونا بھی ضروری نہیں ہے. پانی کا بلبلا ہے کب پھٹ جائے. فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک جھونکی کی دیر ہے، سویا اور صبح نہیں اٹھا، باہر گیا اور واپس نہیں آیا. تو آدمی اس انداز سے رمضان گزارے کہ سب سے پہلے توبہ تائب ہو، اللہ کے لیے سب کو معاف کرے. اللہ کے لیے کسی کے سامنے بیٹے اس کو اٹھا کے باہر لے جاؤ، چلو. اللہ کے لیے کسی کے سامنے جھکنا اور معافی مانگنا اللہ کے لیے. اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے. اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے. جو اللہ کی خاطر عاجزی دکھاتا ہے اللہ اس کی عزت اور بڑھاتا ہے. ہم نے بندے سے معافی مانگ لی، سامنے والا معاف نہ کرے وہ خود گناہگار ہے، وہ غلط کر رہا ہے. اور سوچ لے میں معاف نہ کروں تو اگر اللہ بھی فیصلہ کر دے کہ میں معاف نہیں کروں گا تو کہاں جائے گا. اس لیے معاف کرنے میں جلدی کرنا تاکہ اللہ بھی ہمیں معاف کرنے میں جلدی فرما دے. جلدی کر. تو سب سے پہلی چیز ہے میرے عزیزو دل کا برتن صاف رکھنا، سب کو اللہ کے لیے معاف کرنا. کتنی دکھ کی بات ہے، رمضان جیسا مقدس مہینہ آیا، رحمتوں کا مہینہ آیا جس میں بخشش کے فیصلے ہیں، لیکن میرا گناہ، میرا قطع تعلق رشتہ داری میں، میرا یہ قطع تعلق میری بخشش میں رکاوٹ بن رہا. مجھے یہ گناہ اللہ کی رحمت سے محروم کر رہا. اللہ کی نہیں معاف کرو. اور بہت معمولی باتیں ہوتی ہیں.
کوئی بہت معمولی باتیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی حق پہ ہو اور پھر اپنے حق سے اس لیے دستبردار ہو رہا ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے تو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے میں ضمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بیچوں بیچ محل بنا کے دیں گے. حق پہ ہے، نہ حق پہ نہیں ہے، حق پہ ہے. اپنا حق چھوڑ رہا ہے، دستبردار ہو رہا ہے، جھگڑا نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. اللہ ہے، وہ بڑا قدردان ہے. اس کی یہ نیکی ضائع نہیں ہوگی اللہ کے دربار میں. اپنی شان سے اللہ کریم عطا کریں گے. ہم نے دیکھا جنہوں نے اس قسم کے حق چھوڑے اللہ نے پھر انہیں دنیا میں بھی چمکایا. اللہ کی خاطر. تو میرے عزیزو دلوں کو صاف کریں. بڑھیا مہینہ آ رہا، بڑی رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کے فیصلے، برکتوں کے فیصلے ہونے والے. تو اچھا باغ پھلدار آئے تو پہلے زمین صاف کی جاتی، تو دل کا برتن صاف کیجیے. پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اچھی نسل کے پودے لگائے جاتے ہیں. تو رمضان کی بھی خاص عبادتیں جو بہت اہتمام سے کرنی چاہیے، بلکہ وہ رمضان کا شعار ہے، پہچان ہے. جیسے اذان ہوتی ہے نا، تو یہ پہچان ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. ایسی رمضان کی دو عبادتیں تو ایسی ہیں جو رمضان کی پہچان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. دو عبادتیں بتائیں، دن میں روزہ اور رات کا قیام یعنی تراویح اور تہجد. دونوں پہ انعام ایک ہے، اللہ اس کے پچھلے آگے پیچھے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ دونوں عبادتیں رمضان کی ایسی ہیں جو رمضان کا شعار ہے. پوری امت مسلمہ ہمیشہ سے ان دو عبادتوں کا اہتمام کرتے آئی. تمام بر اعظم میں جہاں مسلمان ہوتے تھے اس کا اہتمام کرتے تھے. بلکہ خلفائے راشدین سے لے کر کورونا تک حرمین شریفین کے اندر بھی 20 تراویحوں کا اہتمام رہا ہے. اور اس کی برکت تھی، انہی تراویحوں کی برکت تھی کہ امت میں قرآن کا حفظ کرنا عام ہو گیا. عام ہو گیا مسلمانوں میں. تو یہ دو عبادتیں رمضان کا شعار ہیں، صرف روزہ نہیں، تراویح بھی، تراویح کا اہتمام بھی. اور پھر یہ ایسی عبادت ہے کہ مسلمانوں کو پورے سال قرآن سننے کا موقع نہیں ملتا، اس کی برکت سے وہ پورا قرآن سننے کا انہیں سعادت مل جاتی. یوں رات کو نوافل پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن تراویحوں کی شکل میں الحمدللہ 20 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، تو انہیں ایک رات کا قیام، اس کی وہ سعادت اور اس کا اجر و ثواب نصیب ہو جاتا ہے. تو رمضان کی یہ خاص عبادتیں ہیں کہ رمضان اس میں عبادات کی کثرت ہو، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت. جبرائیل امین روزانہ تشریف لاتے تھے اور اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. دن کا روزہ
رات کا قیام اور تراویح اور تہجد اور تلاوت کی کثرت. مسلمانوں کی عورتیں بھی روزانہ 16-17 سپاروں کی تلاوت کر لیا کرتی، گھر کے کام کاج کے ساتھ بھی. اور اس امت میں تو ایسے مسلمان آج بھی ہیں کہ جو انہوں نے رات کو تراویح میں سنانا ہوتا تھا اس کو اتنی مرتبہ پڑھتے کہ 30 مرتبہ یعنی 30 ایک قرآن کے بقدر روزانہ ان کی تلاوت ہو جایا کرتی. اور 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں روزانہ یہ معمول ہوتا تھا. یوں ان کے رمضان میں 29-30 قرآن ختم ہو جاتے. لیکن عام مسلمان بھی رمضان آتے ہی اس کی تلاوت کا قرآن معمول بڑھ جاتا ہے. اگر ہم نازلہ پڑھنے والے ہیں تو بھائی 10 سپارے کر لیں روزانہ. 10 زیادہ ہو جائیں گے، 3 سپارے کر لیں تو 10 دن میں 1 قرآن ختم، دوسرے 10 دن میں 2 قرآن ختم، اور آخری عشرے میں کوشش کریں کہ 10 دنوں میں 2 قرآن ختم ہو جائے. یعنی کوئی ہدف ہو نا، کوئی اہتمام ہو، معمول سے بڑھ کر تلاوت ہو. اپنی زندگی کا نظم ضبط بنائے نا کہ دنیاوی کام کچھ کم کر دیں گے، ان کو بقیہ 11 مہینوں پہ رکھیں گے. یہ مہینہ روحانیت کی صحت کا، ایمان کی تازگی کا، مسلمانوں کی ایمانی زندگی کا موسم بہار، اعمال صالحہ کا جشن عام، اہل ایمان کا ایمانی زندگی کا سیزن میں ضائع نہیں کرنا. اہتمام ہو، تلاوت بڑھ کر ہو. اور ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کی کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جنہیں خاص اللہ کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. افطاری کے وقت، رات کو تہجد کے وقت. ہمارے لیے راتوں کا اٹھنا مشکل ہوتا ہے، سحری کی برکت سے ہر مسلمان اٹھتا ہے. کیا یہ اچھا ہے کہ اس وقت کچھ وقت نکال کر اللہ سے مناجات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے باتیں کریں. تو رمضان صبر کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یوں تو اللہ کے نبی بہت سخی تھے اور خوب عبادت میں آگے بڑھتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی نیکیاں اور آپ کی اس کا سخاوت تیز ترین ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی. آپ کی رفتار اس سے بھی تیز ہو جاتی تھی. تو عبادات بھی بڑھیا ہوں، عبادات کی بھی کثرت ہو. باغ کی زمین بھی آپ نے صاف کر لی، ہموار کر لی، پودا بھی لگا دیا اچھی نسل کا، یعنی عبادت بھی اچھی کر لی، لیکن مسلسل دیکھ بھال بھی کرنی ہوگی کہ کوئی زہریلا کیڑا نہ لگے، کوئی زہریلا کیڑا نہ لگے، ورنہ آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. تو میرے عزیزو، عبادت بھی بڑھیا کر رہے ہیں، دل کا برتن بھی صاف کر لیا ہے. اب اپنا خیال بھی رکھنا ہے، کہیں آنکھ سے گناہ نہ ہو، کہیں کان سے گناہ نہ ہو، کہیں اعضاء اور جوارح سے گناہ نہ ہو. اس سے آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی جھوٹ سے نہیں بچتا اور جھوٹے عمل سے نہیں بچتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. آدمی صرف دوائی کھانے سے صحت مند نہیں ہوتا، پرہیز بھی کرنی پڑتی ہے. صرف غذا سے بات نہیں بنتی، مضر غذاؤں سے بچنا بھی پڑتا ہے. تو
تو آپ عبادت تو بہت اچھی کر رہے، لیکن مضر چیزوں سے پرہیز بھی کرنی ہوگی، ورنہ میرے عزیزو زندگی کے 30-40 سال گزرے، میں خوب جانتا ہوں کیا تبدیلی آئی، کتنا فرق آیا۔ تو پرہیز بھی کرنی ہوگی، اس لیے کہ میرے عزیزو گناہوں کی نحوست سے طاعات کی برکت ختم ہو جاتی، طاعات کی تاثیر، طاعات اور عبادات کی جو قوت، نور، سب ختم ہو جاتا، پرہیز بھی کرنی ہوگی۔ رمضان اللہ کی رحمت کا خاص مہینہ ہے، رحمت کا شامیانہ لگ جاتا ہے، طبیعتیں نیکیوں کی طرف کھنچنے لگتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر بھی رمضان میں شیطانیت نظر آتی ہے کہ لوگ رمضان کے اندر بھی بے شرم ہو جاتے ہیں اور کھلے عام کھا رہے ہوتے ہیں، رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں، تقدس پامال کرتے ہیں، احترام نہیں کرتے، بے شرم لوگ ہوتے ہیں، ان کی شرم و حیا ختم ہو چکی ہوتی۔ تو شیطان بند ہو گئے، پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو جیسے آدمی 11 مہینے سخت بیمار ہو اور 11ویں مہینے میں جب 12واں مہینہ شروع ہونے لگے تو اسے صحت مل جائے، تو بتائیے کمزوری تو رہے گی نا، ٹانگوں میں اب بھی کمزوری تو رہے گی نا، دماغ میں اب بھی کمزوری تو رہے گی نا، جسم میں اب بھی کمزوری تو رہے گی نا۔ کسی آدمی نے 11 مہینے شیطان سے ایسی دوستی کی کہ اس کی شیطانیت کے اثرات رمضان میں بھی رہتے، رمضان میں بھی رہتے۔ لیکن میرے عزیزو اللہ کریم کی خاص رحمت نظر آتی ہے کہ کم ہمت لوگ بھی 20 تراویحوں کا اہتمام، قرآن کا ذوق شوق، نمازوں کا اہتمام، طبیعتیں نیکیوں کی طرف کھینچتی ہیں، تو یہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کا اچھا موقع ہوتا، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی، ورنہ غذا لی، دوا لی صحت کے لیے، پرہیز نہ کی، جسمانی صحت نہیں آتی، عبادات کی، دوا لی روحانی زندگی کے لیے، لیکن پرہیز پھر نہیں کی۔ جب پرہیز نہیں کی میرے عزیزو، ایمان صحت مند نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو جو دن بڑھتے ہیں یہ عبادات میں سستی، کاہلی بڑھتی چلی جاتی ہے، کبھی فجر غائب ہو جاتی ہے، کبھی جماعت غائب ہو جاتی ہے، کبھی مسجد سے محروم ہو جاتا ہے، کبھی تلاوت نہیں ہوتی۔ رمضان ہے اور یہ مسلمان بھی کہلاتا ہے، نمازی بھی کہلاتا ہے، جماعت کا اہتمام نہیں۔ تو عبادات بھی بڑھیا، لیکن ساتھ ساتھ میرے عزیزو پرہیز بھی ہو، پرہیز بھی ہو، اس کا بھی اہتمام ہو، ورنہ ساری نیکیوں کی اور اطاعات کی جو برکت ہے، جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی تاثیر ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتی۔ تو پرہیز بھی ہو۔ تو میرے عزیزو اس شان سے اگر ہمارا رمضان گزرے اور پھر بھی انسان ہے، غلطی کر بیٹھے گا، غلطی کر بیٹھے گا، تو اگر آنکھوں کی حفاظت کا اور گناہ سے بچنے کا پورا مجاہدہ نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، اس کا آسان راستہ بھی ہے۔ آسان راستہ یہ ہے کہ اگر بدنظری ہو جائے یا بد زبانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کر، پھر ہو جائے پھر فوراً توبہ کر لیا، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیا کر، تو انشاءاللہ رمضان کے جو انوار و برکات ہیں اللہ تعالی اس سے انشاءاللہ برکت، اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔
ہم اپنے گھروں کا ماحول بھی ایسا بنائیں. یہ اچھا موسم ہوتا ہے اپنے بچیوں کو نیکی کے ماحول میں لانے کا. یہ اچھا موسم ہوتا ہے اپنے جوان بچوں کو نیکی کے ماحول میں لانے کا. پورا سال ہم پریشان ہوتے ہیں، وہ قریب نہیں آتے. رمضان میں اللہ کی رحمت کا شامیانہ لگ جاتا ہے، عمومی فضا نیکیوں کی بن جاتی ہے. تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جماعت میں لے کے آنا، اپنے گھروں کے اندر نیکی کا ماحول بنانا. اللہ کرے یہ رمضان ہمارے گھروں کی دینی زندگی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے بچے بچیوں کی تربیت اصلاح کا ذریعہ بن جائے، اور ان کے اندر نیکیوں کا اور دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہو جائے. یہ اللہ نے موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ بھائی اس کی برکتیں ہمیں پوری امت کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. رمضان میں یہ معمول تو نہیں ہوتا مغرب کے بعد کا بیان، اور رمضان میں ترتیب ذرا مختلف ہوتی ہے. عصر کے بعد مختصر سی بات ہوتی ہے 15-20 منٹ کی روزانہ، اور عشاء کے بعد تراویحوں کے بعد خلاصہ تفسیر جو تلاوت ہوتی ہے اس کا مختصر سی بات ہوتی ہے. پھر آخری عشرے کے اندر راتوں میں ایک عمومی بیانات ہوتے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے مغرب کے بعد کا بیان کا، یہ انشاءاللہ پھر عید کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے اور برکت دے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر شروع ہوگا. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم ہم سبھی کو ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اعمال کے ذوق شوق کے ساتھ رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرما. یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے، پوری امت کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، رحمتوں کا ذریعہ بنا، پورے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا. ہماری زندگی میں جو خطائیں ہیں، جو گناہ ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اے اللہ اس رمضان کو ان ساری بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بنا. اس رمضان کو ہمارے لیے تقوی کا ذریعہ بنا، پرہیزگاری کا ذریعہ بنا، پورے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا. جو ہمارے معاملات میں اور معاشرت میں اور آمدنی اور خرچ کرنے میں جو کوتاہیاں ہیں، اے اللہ ان سب سے نجات کا اسے ذریعہ بنا. اے مولا کریم زندگی کے ہر حصے میں دین زندہ ہونے کا اسے ذریعہ بنا. ہمیں سچی توبہ، سچی ندامت نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے دلوں کو ہر قسم کے حسد سے، کینہ سے، بغض سے، نفاق سے صاف فرما، پاک فرما. اے مولا کریم ہمارے گھروں میں صلہ رحمی کا ماحول پیدا فرما، آپس کے تعلقات محبتوں والی عطا فرما، اتفاق والے نصیب فرما. ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ان گناہوں سے، ان گندگیوں سے ہماری زندگیوں کو پاک فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے مولا کریم اس مقدس مہینے میں خوب عبادات کا ذوق شوق نصیب فرما، بڑھیا روزہ نصیب فرما، اور رات کی عبادت بھی بڑھیا نصیب فرما. اے مولا کریم تلاوت قرآن کا بڑھیا معمول نصیب فرما، عبادات کا، دعاؤں کا ذوق شوق نصیب فرما. ہر قسم کی غفلتوں سے اے مولا کریم، ہر قسم کی گندگیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما.
جو اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے، بے دینی کو فروغ دے رہے، نفرتوں کو عام کر رہے، ہر قسم کی تخریب کاری سے اس ملک کی حفاظت فرما اور ان کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں، حفاظت کی جتنی شکلیں ہیں، اشاعت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں، اے مولا تو ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی محنت و قبول فرما کر دین ایمان کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری صلاحیتیں بھی، ہمارے وسائل بھی اس کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی قربانیوں کے بدولت امت میں ایمانی دینی وحدت پیدا فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى